السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کا علاج صرف موت ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک سپاہی کے نوخیز فرزند کو دیکھا کہ کمال درجے کا ذہین اور فطین تھا۔ بچپن ہی سے برائی کے آثار اس کی پیشانی سے ظاہر تھے۔ بادشاہ نے اس کی غیر معمولی ذہانت اور فراست کا چرچا سنا تو اس کو اپنے دربار میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیا۔ دوسرے درباری اس سے حسد کرنے لگے اور بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرانے کے لیے ایک دن اس پر خیانت کی تہمت لگا دی، لیکن بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ تم سے کیوں ناراض ہیں؟ نوجوان نے عرض کیا کہ جہاں پناہ، جب سے غلام آپ کے زیر سایہ آیا ہے میں نے ہر شخص کو راضی کر لیا ہے، البتہ حاسدوں کو میں خوش نہ کر سکا، کیونکہ ان کا دل تو اسی وقت ٹھنڈا ہو سکتا ہے جب حضور مجھے ذلیل کر کے اپنے دربار سے دھتکار دے۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ کروں، لیکن حاسد کا کیا کروں؟ وہ تو یوں ہی جل رہا ہے۔ اے حاسد، تو مر جا کہ یہ جلنا کڈنا تو ایسا ہے کہ اس کی تکلیف سے صرف موت ہی تجھے نجات دلا سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حجاج بن یوسف اور ایک خدا رسیدہ بزرگ۔ حجاج بن یوسف کے عہد حکومت میں ایک خدا رسیدہ بزرگ بغداد میں وارد ہوئے۔ حجاج نے ان کی دعاؤں کے مقبول ہونے کا چرچا سنا تو ان کو بلاوا بھیجا اور کہا کہ آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجیے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ الہی اس کو موت دے دے۔ حجاج نے کہا، حضرت آپ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہی دعا تیرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ اے زیر دستوں کو ستانے والے زبردست، تیرے ظلم و جور کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ بادشاہت تیری کس کام آئے گی؟ تیرا مرنا ہی بہتر ہے کہ تو مخلوق کو ستاتا ہے۔ شیخ سعدی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔